اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کا سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ نظر کمزوری کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا جا رہا ہے زیادہ کہ ہم لوگ زیادہ وقت موبائل کی اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کے موبائل کی جتنی چھوٹی اسکرین ہے ان کی نظر اتنی ہی زیادہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ تو میرے جیسے لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ نظر تھوڑی سی کمزور ہو ہی جاتی ہے۔ میری نظر 3.5 تک چلی گئی تھی اور اب 2 پہ آ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں کچھ عمل کرتا ہوں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے میری نظر بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ بھی کیجئے اور کوشش کریں کہ جو موبائل کی ٹائمنگ ہے وہ کم سے کم رکھیں۔ اگر آپ موبائل یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو بڑی اسکرین والا موبائل استعمال کیجئے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ رہ نہیں سکتے موبائل کے استعمال کے، وہ ٹیبلٹس استعمال کریں، جیسے آئی پیڈز ہوتے ہیں جن کی 10 انچ کی اسکرین ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ نے کام تو سارا سوشل میڈیا کا کرنا ہے تو موبائل پہ زیادہ ڈیپینڈ مت کریں۔ اگر آپ کے بچے آپ سے چھین کر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر جس طریقے سے یوز ہو رہی ہے، جو انہوں نے نظر 70 سال میں کمزور کرنی تھی یا 50 سالوں میں، وہ 10-15 سال میں ہی وہ اپنی نظر کمزور کر رہے ہیں اتنا دیکھ کے۔ تو ناظرین، یہ جو بچے آج کل موبائل استعمال کر رہے ہیں ان کی دور کی نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ نزدیک کی بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن دور کے لیے تو ان کو اینگیں لگانی پڑتی ہے۔ ناظرین، تو نہ آپ ان سے موبائل چھین سکتی ہیں، نہ یہ آپ کو موبائل دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے قیامت کھڑی کر دیں گے۔ یہ جو نسل ہے یہ کھانا چھوڑ سکتی ہے، پینا چھوڑ سکتی ہے، اسکول چھوڑ سکتی ہے، موبائل نہیں چھوڑ سکتی۔ تو نظر کے معاملات تو مزید خراب ہوتے ہی رہیں گے۔ کوشش کیجئے، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو بے حد بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، تو ان بچوں کو 10-10 انچ والی، 12-12 انچ والی ٹیبس لے کے دیجئے۔ وہ موبائل کی نسبت سستی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے بغیر رہنا نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نظر تو اتنی کمزور نہیں نہ ہوگی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ایسا عمل جس سے خراب ہوئی نظر بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، میرا رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جب ہم اس کو سہارا بنا کر اس پہ مکمل یقین کے ساتھ بھروسہ کر کے کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ اس میں کوئی لاجک نکلتا ہو نہ نکلتا ہو، اللہ رب العزت ہمیں اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ خواہ ڈاکٹر لاکھ کہہ لیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میڈیکل سائنس ایسی نہیں مانتی ہے۔ جہاں میڈیکل سائنس ختم ہوتی ہے وہیں سے تو طب شروع ہوتی ہے، وہیں سے تو میرے رب کریم کے جو ہے وہ کرامات اور معجزات شروع ہوتی ہیں۔ جب چاہے اللہ رب العزت کہاں تو معجزے ہی ہوتے ہیں، کن فیکون کا معاملہ ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، یہ جو عمل ہم لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں، یہ جو بھی کرے اس کو شفائے کامل عطا فرما، جیسے تو نے کتنے لاکھوں لوگوں پہ عطا فرمایا جنہوں نے بھی یہ وظیفے کیے جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ویسا ہی یہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، غور سے سن لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے۔ نمبر 1، اگر تو بچہ جس کی نظر کمزور ہے، 10 سال سے عمر کم ہے یا 15 سال سے بھی کم ہے، تو اس سے کہیں کہ وہ کیا کرے۔ غور سے سن لیجئے بچہ کیا کرے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ بچہ یہ کرے کہ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو لفظ پڑھے یا نور، یا نور، یہ پڑھے، یہ نمبر 1 یہ چیز پڑھے۔ اور اس کے بعد کیا کرے کہ بچے کو کچی سونف، جو سونف نہیں ہوتی، جو کچی سونف ملتی ہے وہ کھلائیے۔ اور اگر بچہ کچی سونف کھانے کو تیار نہیں ہے تو وہ جو میٹھی سونف آتی ہے نا، جس کے اوپر جو ہے وہ چینی چڑھی ہوتی ہے، بچہ ہے اس کو وہ بھی کھلا سکتے ہیں، وہ بھی ویسا ہی کام کرے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری چیز۔ ناظرین، والدین کیا کریں، غور سے سن لیں، اپنے لیے یا بچے کے لیے یا دوسرے کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ والدین نے پڑھنا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ آپ نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، کچی سونف خود بھی کھانی ہے۔ دوسری ایک اور آیت ہے جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچے پر بھی اس کا عمل کرنا ہے، وہ کیا ہے، سورہ کاف،
سورہ کاف کی آیت نمبر 22 کا ایک حصہ ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے 7 بار۔ 7 بار پڑھ کر اپنی دونوں یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں ان پہ دم کر کے آنکھوں پہ آہستہ آہستہ ملنا ہے 7 بار، ٹھیک ہے۔ 7 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت کیا ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ والی آیت ہے، آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کا میں مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ خاص آیت ہے، اس کو ہر فتویٰ دینے والے نے جائز قرار دیا ہے اور یہ آنکھوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ آیت بھی اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی نگاہ عقاب کی طرح، ایگل کی طرح انشاءاللہ تیز ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جب چاہے کسی کے ساتھ معجزہ کر دے۔ تو یہ آپ نے 7 بار یہ آیت پڑھ کے دونوں شہادت کی انگلیوں کو ایسے جوڑ کے ان کے اوپر دھم کرنا ہے، اور یہی شہادت کی انگلیاں دائیں اور بائیں ایسے 7 بار بچے کی آنکھوں پہ پھیر دے یا اپنی آنکھوں پر ایسے پھیرنی ہے 7 بار۔ یہ روزانہ کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ یہ آپ نے عمل کم از کم 31 دن یہ عمل کرنا ہے، 31 دن، اور ساتھ کچی سونف بھی کھانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا سبحان اللہ آپ کی آنکھوں کو تیز کر دیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کوئی بھی مطلب وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے اول آخر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کیجئے اور ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے ماشاءاللہ شفا عطا فرمائی۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر مہینے میں آپ کا جو ہے وہ آدھا یا ایک نمبر ڈاؤن ہوتا جائے گا جو آپ کرتے رہیں گے۔ کچی سونف، کون سی آیت؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ آپ نے 100 بار صبح 100 بار شام، اور یہ فکشفنا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 بار پڑھ کر شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے آپ نے 7 بار آنکھوں پہ ملنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مجھے تو فرق پڑا، اور الحمدللہ رب العالمین آنے والے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ میں اینک لگانی چھوڑ دوں گا۔ یہ میں اینک اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ نیچے میں اسکرین پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں اور پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور بچوں کی نظریں بھی تیز کر دے۔ بچوں کا پورا مستقبل پڑا ہوتا ہے، انہوں نے تو زندگی ابھی گزارنی ہے، ڈرائیونگ کرنی ہے، لمبے سفر کرنے ہیں، تو ان کی نظر کمزور ہو جائے تو بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔